أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم والمسلم نہایت عزت لائق منصب کی نازک ذمہ داری پر فائز صاحبان میرے عزیز سادہ کرام اور تشریفان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ملت پر ریاض اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر ریاض اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کائم کو نسل پر انحصار، ان کی جمعیت کائم کو نسل پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آج اس قافلے رنگوہو میں مجھے اس موضوع پر نقشۂ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو فقیر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور جامع پیغام ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، جو کی کتاب بانگ جناب شامل بدریت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تفریق ملت کی حکمت اکرم کا مقصود، تفریق ملت کی حکمت اکرم کا مقصود، اسلام کا مقصد فقط ملت عالم۔ جناب سر فقیر پاکستان امت مسلمہ کے ہر ہر فرد سے اسلام کے نمبرداروں سے خاطب ہیں کہ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان معاشرے میں فرمان چڑھے، مسلمان ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا کلمہ طیبہ اقرار کرنے کے بعد جو چاہے کرتے رہیں، اپنے نفس کی پرورش کرتے رہیں، اپنے مفادات کو پالتے پوستے رہیں، اپنی خواہشات کی ہر ہر پکار پر لبیک کہتے رہیں، اپنے ہمسائے کو کم کرتے رہیں، ملاوٹ کرتے رہیں، اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف زہر اگلتے رہیں، تفرقہ ڈالتے رہیں اور پھر کسی کو اسلام کا دیس سمجھتے رہیں، تو پھر ہم یقیناً ایک تباہ کش فہم میں مبتلا ہیں، کیونکہ اسلام تو نام ہے سلامتی کا، اسلام نام ہے عقائد فرما برداری کا، اسلام نام ہے اشرف و فضیلت کا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں بیچ دینے کا نام اسلام ہے۔ فقیر پاکستان کہتے ہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد تک میں خاص نہیں۔ جناب سر چونکہ آج ہماری اس بس کی زینت نہ صرف اسکول و کالج بلکہ دینی درسگاہوں میں تلامذہ بھی ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اقبال کے پیغام کو سمجھانے کی صحیح کرنا چاہوں گا۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ کے اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس اسکول کی طرف سے عائد کردہ تمام ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ اب اگر وہ نہ تو باقاعدگی کے ساتھ اسکول میں حاضر ہوتا ہے، نہ تو یونیفارم پہنتا ہے، نہ کوئی اس سے چھٹی کی درخواست لکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول کے ساتھ نہایت ہی سنگین اور ناقابل معافی مذاق کر رہا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جو بندہ دائرۂ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، مگر اسلام کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، اسلامی مطالبات کو پورا نہیں کرتا، اسلامی احکامات کو پسے خوشگوار کا زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا لباس، اس کی چال ڈال اسلام کے مطابق نہیں، تو یقیناً وہ بندہ بھی اسلام کے ساتھ ایک نہایت سنگین مذاق کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر پیغام اقبال اور پیغام اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہ کر سکے گی، کیونکہ توحید کی قوت سے بازو تیرا بری ہے، توحید کی قوت